على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ مالک الملک کے لیے درود و سلام رحمت للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر تابعین محدثین فقہاء اور علماء پر جن کی محنتوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا محترم سامعین اولاد کی دینی تعلیم و تربیت میں بچیوں کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کی جائیں گی عورت معاشرے کا ایک اہم ترین فرد ہے وہ بیٹی کے روپ میں ہے وہ بہن کے روپ میں ہے وہ بیٹی یا ماں کے روپ میں ہے ہمارے دین میں اس کے لیے کئی تعلیمات ملتی ہیں کہ ایک مسلمان عورت ایک مسلمان بہن ایک مسلمان بیٹی ایک مسلمان بیوی اور ماں اس کی صفات اور اس کی اوصاف کیا ہیں اس پہ ہم بات کریں گے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے مومن عورت کی مثالی عورت کی ایک صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ نماز اور اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں جو مومن عورتیں ہیں جو مثالی عورتیں ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ نماز قائم کرتی ہیں
زکات ادا کرتی ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہیں. یہ چیزیں اگر یہ مرد ہے یا عورت ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے. لیکن جب ہم کسی خاص صنف کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید کا یہ مقام اور جو صیغے استعمال کیے گئے ہیں وہ عورتوں کے حوالے سے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اہل بیت خواتین کا ذکر کیا بطور خاص ان کے حوالے سے، اور بالعموم تمام عورتیں، تمام مسلمان عورتیں ان کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ نماز قائم کرتی ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتی ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ان الدنیا کلھا متاع، فرمایا کہ دنیا یہ ساری کی ساری ساز و سامان ہے. فرمایا کہ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کا جو بہترین سامان ہے، بہترین چیز ہے، وہ نیک عورت ہے. وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے، وہ ماں کے روپ میں ہے، وہ بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے، وہ نیک ہے، صالح ہے، اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والی ہے. وہ دنیا کا بہترین سامان ہے، اس کی طرف سے سکون ہی سکون ہے. تو اس بنا پہ فرمایا کہ دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن عورت کی، مثالی عورت کی، اچھی عورت کی کچھ اور بھی صفات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسها، کہ وہ عورت جو ایک دن میں 5 فرض نمازیں وہ پڑھتی ہیں، وصامت شہرها، رمضان کے مہینے کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں وہ روزے رکھتی ہے، وحصنت فرجها، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنے کردار کی حفاظت کرتی ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے. فرمایا کہ دخلت من ای ابواب الجنت شئت، سے کہا جائے گا جنت کے تمام دروازے تیرے لیے کھلے ہیں، جس دروازے میں سے تو داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا. اس میں نماز کا حکم ہے، اس میں نماز کی فضیلت ہے، عزت و عصمت اور کردار کی حفاظت کا بیان ہے، اس کی فضیلت ہے. یہ چیزیں اگرچہ مرد کے لیے بھی ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے عورت کا ذکر کر کے یہ چیزیں بیان فرما دی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اگر نیک ہے، عورت اگر نمازی ہے، خاتون اگر روزے رکھنے والی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، تو اس کا الگ سے یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اسے اختیار دیا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل ہونا چاہتی ہے داخل ہو جا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں کو مخاطب کیا، ان کو نظر کی حفاظت کرنے کا، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور وہاں پہ مومن عورتوں کو بھی الگ سے مخاطب کیا. فرمایا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہتے ہیں اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، یعنی اپنی نظر کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا،
اپنے زیب و زینت کی حفاظت کرے. الا ما ظہر منہا، ہاں جو ظاہر ہو جائے، جو کسی عذر میں، کسی مجبوری میں کوئی جسم کا حصہ، کوئی زیب و زینت کا حصہ نمایاں ہو جاتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے. جیسے گھر میں خاتون ہے، کام کر رہی ہے، خاتون کا پورا جسم وہ ڈھانپنے کے لائق ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ہاتھ ہیں کام کرتے ہوئے ظاہر ہے، مجبوری ہے، عذر ہے، غیر محرم سے ان کو بچانا، ان کی حفاظت کرنا یہ مشکل معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح مجبوری اور عذر کی وجہ سے اگر کچھ ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اپنی جو زیب و زینت ہے، چہرہ ہے، جسم کے دیگر جو حساس اعضاء ہیں، فرمایا ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کو چھپا کے رکھنا ہے، ان کو ظاہر نہیں کرنا. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور فرمایا کہ اپنے اوپر کپڑا رکھنا ہے، چادر رکھنی ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، یعنی جسم کی حفاظت کرنی ہے. یہ ان عورتوں کی صفات ہیں جو مومن ہیں، یہ ان عورتوں کے اوصاف ہیں جو مثالی عورتیں ہیں کہ وہ اپنی نظر کی اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک اور وصف بیان فرمایا اور ایک اور ہدایت جاری کی. فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، عورت جب کسی سے مخاطب ہو، فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی اور ملائمت نہیں ہونی چاہیے. کسی سے کسی غیر محرم سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کی آواز میں نرمی اور ملائمت نہیں ہونی چاہیے. فَيَسْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تاکہ جس کے دل میں کوئی روگ ہے، کوئی بیماری ہے، جس کے دل میں کوئی بیماری ہے، کوئی بے حیائی کا عنصر موجود ہے، وہ اس سے غلط مطلب نہ لے. اور جب اس سے نرمی سے، نرم لہجے میں، ملائمت میں مخاطب ہوگی تو جس کے دل میں خباثت موجود ہے، بے حیائی موجود ہے، وہ اس سے کچھ نہ کچھ اور مطلب نکالے گا. تو فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی اور ملائمت نہیں رکھنی، لیکن ساتھ ہی یہ کہہ دیا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات اچھی کرنی ہے، بات سلیقے سے کرنی ہے، بات اچھے طریقے سے، حسن سلوک والے انداز سے کرنی ہے، معروف طریقے سے کرنی ہے، لیکن انداز ایسا بھی نہ ہو کہ جس سے کوئی دوسرا غلط مطلب لے رہا ہو. تو یہ مومن عورتوں کا وصف ہوتا ہے، یہ مثالی عورت کا وصف ہوتا ہے کہ وہ اپنی چال ڈھال تو الگ، اپنی آواز بھی اس سے بھی ایسا تاثر نہیں دیتی کہ کوئی دوسرا غلط مطلب لے رہا ہو. پھر ہمارے دین نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے. فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دیں یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادروں کو اوڑھ لیا کریں. صحابہ کرام سے مفسرین نے نقل کیا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر اوڑھنے کا عملی طور پہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کس طرح اوڑھنی ہے تو صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں، تشریح میں، اس کی وضاحت میں ایک چادر لی، اپنے جسم پہ اچھی طرح اس کو لے لیا، حتیٰ کہ ایک آنکھ وہاں سے چادر تھوڑی سی ہٹا دی تاکہ رستہ نظر آتا رہے، اور فرمایا کہ یہ مطلب ہے جلباب کا. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں کہ پورے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ دے کہ دیکھنے کے لیے تھوڑا سا وہ سائڈ پہ رکھے، آنکھ سے تھوڑا سائڈ پہ کر لے، باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے. یہ مطلب ہے جلباب کا. جلباب اس چادر کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنے اوپر اوڑھ دیں. ذالک ادنیٰ
يعرفن فلا يؤذين. فرمایا یہ جو طریقہ ہے، یہ جو عمل ہے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایسی عورتیں پہچان لی جائیں کہ یہ مومن عورتیں ہیں، یہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں. فلا یؤذین، چنانچہ ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، ان کو کسی شر پسندوں کی طرف سے تنگ نہیں کیا جائے گا. یہ پہچان لی جائے گی کہ یہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مومن عورتوں کو پردے کا حکم دیا، اپنے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دیا. حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو جنتی ہے؟ حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں میں نے کہا کہ جی ضرور بتائیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جو فلاں فلاں عورت ہے وہ عورت جنتی ہے. اور پھر وجہ یہ بیان کی، کہتے ہیں کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور جب مجھے دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ان شئتی صبرتی ولک الجنہ، اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اگر تو چاہتی ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تجھے اس بیماری سے نجات دے دے گا. لیکن اگر تو چاہتی ہے کہ تو اسی بیماری میں رہے اور صبر کرتی رہے تو تیرے لیے جنت ہے. دعا کرتا ہوں تجھے شفا بھی مل جائے گی، لیکن اگر تو بیماری میں ہی رہتی ہے، صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس عورت نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصبر علی ذلک، میں اسی پہ صبر کرتی ہوں، میں اسی پہ صبر کر لیتی ہوں، لیکن آپ اللہ سے دعا کریں کہ جب مجھے اس طرح تکلیف ہو تو میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، میرے جسم سے کپڑا نہ ہٹے، میرا سطر نہ کھلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. چنانچہ اس عورت کے ساتھ یہ جو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو بات تھی کہ تو بیماری میں صبر کرتی رہے تو جنتی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ یہ بات حضرت عطا بن ابی رباح کو بتائی. ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی بات اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بیماری کے عالم میں بھی اس عورت نے یہ پسند نہیں کیا کہ اس کے جسم سے کپڑا ہٹ جائے، اس کے اعضاء ان سے کپڑا ہٹ جائے. اس نے بیماری کے عالم میں بھی یہ پسند نہیں کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی کہ جب مجھے یہ بیماری لاحق ہو، یہ حالت غیر ہو تو پھر میرا جسم محفوظ ہے، کپڑا اوپر نہیں. اس میں ہمیں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو، گھر کی خواتین کو یہ بات سنانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ صحابیات بیماری کے عالم میں بھی اپنے جسم کا اس طرح حفاظت کرتی تھی اور چادر اوڑھ کے رکھتی تھی، ڈھانپ کے رکھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ من جر ثوبہ خیلا لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، کہ جس نے تکبر وغیرہ کی وجہ سے، بعض روایات میں عام بات ہے کہ جس نے بھی اپنا کپڑا لٹکایا، ٹخنوں سے نیچے رکھا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. اب یہ بات مردوں کے لیے تھی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شک پڑا کہ یہ بات شاید سب کے لیے ہے، تو پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءَ بِذُيُولِهِنَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خواتین ہیں ان کا جو دامن لٹک رہا ہوتا ہے، کپڑے کا جو پلو ہے لٹک رہا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
وہ اتنا لٹکا لیں کہ ان کے قدم چھپ جائیں، ان کے قدم چھپ جائیں. یعنی وہ جو حکم تھا ٹخنوں کے اوپر کپڑا رکھنے کا، وہ مردوں کے لیے ہے، وہ عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو میں وہ کپڑے کو لٹکا لیں. پہلے کہا ایک پلش، پھر کہا ایک ہاتھ لٹکا لیں. اس کا معنی اور مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ ان کے پاؤں بھی چھپ جائیں. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابیات نے پھر یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح وہ کپڑا لٹکا ہے، قدم چھپے ہیں، ظاہر ہے وہ زمین پہ بھی ساتھ گسیٹا جائے گا، تو کوئی ایسی جگہ آ جاتی ہے جہاں گندگی وغیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاک جگہ بھی تو ہوگی نا. اگر گندگی وغیرہ سے کپڑا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو پاک جگہ سے بھی تو گزرتی ہے نا، وہاں بھی تو لگتا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے صحابیات کی تربیت کی. اور یہ اس طرح کی ایک مومن اور مسلمان عورت ہوتی ہے، اپنے جسم کے حوالے سے، اپنے پردے کے حوالے سے، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المرأۃ عورت، عورت وہ پردے کے لائق ہے، پردے میں رکھنے والی ہے، یعنی اس کو اپنا جسم ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے. فرمایا کہ فإذا خرجت استشرفها الشیطان، جب وہ باہر نکلتی ہے یا غیر محرم کے سامنے آتی ہے تو شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. خدا نہ خاصہ جسم کا کوئی حصہ ایسا ہے جو نمایاں ہو گیا، یا اس کی چال ڈال میں کوئی ایسا ہے تو شیطان اس کو نمایاں کرواتا ہے. یعنی شیطان اس کی طرف راغب کرتا ہے، شیطان اس کی طرف راغب کرتا ہے. اور فرمایا کہ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا، اور وہ عورت اس وقت اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، جب وہ اپنے گھر کے اندر والے حصے میں ہوتی ہے. یعنی جب اس کا جسم محفوظ ہے، جب وہ غیر محرم کی نظروں سے محفوظ ہے، وہ اس وقت سب سے بہتر ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار رکھو، اپنے گھروں میں رہو. یعنی عورت کے لیے سب سے بہترین صورت یہ ہے، آئیڈیل صورت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتی ہے، وہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، وہ اپنے گھر میں محفوظ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں، جو مرد کی ذمہ داری ہے وہ خارجی امور ہیں، باہر کے معاملات، باہر کے کام ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے صنفی اعتبار سے عورت کی ذمہ داری لگائی ہے وہ گھریلو امور ہیں، گھر کے معاملات ہیں. تاہم اگر کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے اور گھر سے باہر جاتی ہے، جا سکتی ہے، شریعت میں اس کی اجازت موجود ہے. لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو پھر جو میں نے پہلے صورت ذکر کی، اپنے جسم کو ڈھانپ کے، پردہ کر کے، اپنی حفاظت کر کے، اپنی حفاظت کر کے، پردہ کر کے، چادر لے کے پھر گھر سے باہر نکلنا ہے. تو یہ مثالی عورتیں ہیں، یہ مومن عورتیں ہیں جو بنا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی، جو گھر میں رہنے کو ترجیح دیتی ہیں، جو گھر میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنفان من اہل النار، فرمایا کہ دو قسمیں ایسی ہیں جہنمیوں کی کہ جن کو میں نے دیکھا. اور میں فرمایا کہ نساء کاسیات، ایسی عورتیں جنہوں نے بظاہر لباس پہنا ہوا ہے، عاریات لیکن برہنہ ہے. لباس بظاہر ہے لیکن برہنہ ہے، یعنی وہ جو لباس ہے اس کے جو تقاضے ہیں لباس کے وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ ساتر لباس نہیں ہے. لباس کا مقصد ہے، لباس کا مقصد ہے جسم کی حفاظت ہے، سطر کو محفوظ رکھنا ہے. فرمایا کہ بظاہر تو لباس پہننا ہے لیکن ساتر لباس نہیں ہے، برہنہ ہے. جسم کے اعضاء نمایاں ہو رہے ہیں، خد و خال نمایاں ہو رہے ہیں. مائلات ممیلات، فرمایا کہ دوسروں کی طرف مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف
کرنے والی ہیں. فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں، یہ وہ جہنم کی جن کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے. تو لباس خواہ سستا ہو خواہ مناسب ہو لیکن ساتر ہونا چاہیے، ساتر ہونا چاہیے. یہ کوئی عذر نہیں ہوتا کہ جی سوٹ بڑا مہنگا ہے، شادی کا سوٹ ہے، فلاں فنکشن کا سوٹ ہے، اس میں پردہ مشکل ہے، پردہ نہیں ہو سکتا، ڈیزائن ایسا ہے، فلاں فلاں. یہ سب بےہودہ عذر ہے. لباس سستا ہے یا مہنگا ہے، اس میں پہلی کوالٹی یہ ہونی چاہیے، پہلی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، وہ لباس ساتر ہونا چاہیے، لباس کے مقاصد کو پورا کرنے والا ہو. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. ایسا بناؤ سنگار جو جاہلیت والا ہے، جو مومن خواتین ہیں، جو مثالی خواتین ہیں، وہ ایسا بناؤ سنگار نہیں کرتی جو جاہلیت کا بناؤ سنگار ہے. ایسا بناؤ سنگار جو نمایاں ہو رہا ہے. جو محرم ہے، شوہر ہے، اس کے لیے وہ بناؤ سنگار کرے، جس طرح کا چاہے وہ کرے، زیب و زینت کو ظاہر کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن غیر محرم کے سامنے باہر آ کے ایسا بناؤ سنگار، ایسی زیب و زینت اختیار کرنا کہ جس سے بے پردگی بھی ظاہر ہو رہی ہے، جس سے ہر چیز نمایاں ہو رہی ہے، وہ بناؤ سنگار، وہ زیب و زینت، وہ جاہلیت کا زیب و زینت ہے. اور فرمایا کہ جو مومن عورتیں ہیں ایسا زیب و زینت اختیار نہیں کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی عورت کوئی خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، اور پھر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے اور اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچ رہی ہے، اس کے زیب و زینت، اس کا بناؤ سنگار، اس کے اثرات دوسرے محسوس کر رہے ہیں. فرمایا فہیہ زانیہ. بعض روایات میں آتا ہے آپ نے ایسے بڑے سخت الفاظ سے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے آپ نے کہا فہیہ زانیہ، وہ زانیہ عورت ہے، یعنی وہ دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے والی ہے، جو ایسا بناؤ سنگار اختیار کرتی ہے کہ اس کے اثرات لوگوں تک پہنچ رہے ہیں. پھر ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طیب الرجل ما ظفر ریحہ. جو مردوں کا بناؤ سنگار ہے، ان کی خوشبو ہے کہ اس کی خوشبو دوسروں تک پہنچ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا رنگ وغیرہ نمایاں نہیں ہوتا. لیکن فرمایا کہ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ. جو خواتین کا بناؤ سنگار ہے، فرمایا اس کا رنگ تو نمایاں ہو جاتا ہے، لیکن اس کی خوشبو یعنی اس کے اثرات دوسروں تک نہیں جاتے. وہ پرفیوم ہے، وہ خوشبو ہے، وہ کوئی کریم ہے، وہ کوئی ایسی اور چیز ہے کہ اس کی خوشبو باہر نہیں جاتی، اس کے اثرات دوسروں تک نہیں پہنچتے. یہ عورت کا بناؤ سنگار ہے، یہ عورت کی زیب و زینت ہے. تو جو مومن عورت ہے، مثالی عورت ہے، وہ ایسا بناؤ سنگار نہیں کرتی جو جاہلیت والا بناؤ سنگار ہے. مومن عورت اگر وہ بیوی کے روپ میں ہے تو وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، بہترین عورتیں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التی تسرہ اذا نظر، کہ وہ جب اس کا شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کرتے، وتطیعہ اذا امر، جب اسے کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اس کی بات مانے. ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، کوئی چیز اگر شوہر ناپسند کرتا ہے، عورت اس معاملے میں اس کی مخالفت نہیں کرتی، وہ اس کی فرما برداری میں ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے میرے شوہر کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور یہاں پہ لفظ ہے وہ مالہا، مال کے اعتبار سے. عموماً ہمارے گھروں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ لین دین کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، شاپنگ کے اعتبار سے. تو فرمایا کہ نفس اور مال کے اعتبار سے جو چیز شوہر کو پسند نہیں ہے، عورت اس کی مخالفت نہیں کرتی.
یہ اس عورت کا وصف ہے، اس کی خوبی ہے جو بہترین عورت ہے، کہ وہ اپنے شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور ایک اور بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آپ پہ نازل ہوتی ہے، گھبرائے ہوئے پریشان آپ واپس گھر میں آتے ہیں، آپ اپنی بیوی کو سارا واقعہ بتاتے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں، آپ کو حوصلہ دیتی ہیں، فرماتی ہیں کہ کلا فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ تو سچ بات کہتے ہیں، آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ کو اللہ پریشان نہیں کرے گا۔ ان الفاظ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، ان کی غمخوار بنتی ہیں، ہمدردی سے پیش آتی ہیں۔ اس میں ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہن بیٹیوں کے لیے سبق ہے کہ جو مثالی عورت ہوتی ہے، مومن عورت ہوتی ہے، وہ اپنے خامد کی، اپنے شوہر کی غمخوار ہوتی ہے۔ وہ اگر دیکھتی ہے یہ پریشان ہے، وہ اس کو حوصلہ اور تسلی دیتی ہے، وہ دکھ درد میں اس کا ساتھ دیتی ہے، دکھ درد میں اس کا ہاتھ بٹاتی ہے۔ یہ وہ چند صفات ہیں، یہ وہ چند ہدایات ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہماری بہنوں کے حوالے سے، بیٹیوں کے حوالے سے، ماؤں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کی اور ان چیزوں کی گھر میں تلقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔